شریف پڑھ لی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص موقع پر اس آیت کے اندر 4 چیزوں کو حرام بتایا. انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر مردار کو ہم نے حرام قرار دیا ہے. جن جانوروں کے ہم اور آپ گوشت کھاتے ہیں شرعی طور پر ذبح کر کے گوشت کھانے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا. وہی جانور اگر اپنی موت مر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مردار ہے، اب اس جانور کو تم کھا نہیں سکتے. شرعی طور پر ذبح کرنے کے طریقے کچھ الگ الگ ہو سکتے، ایسی مردار ہونے کے بھی طریقے کچھ الگ الگ ہو سکتے. معارف القرآن کے اندر لکھا ہے کہ ایک ایسا جانور جس کا گوشت تو کھایا جاتا ہو لیکن آپ کے قابو میں نہیں ہے، آپ نے تیز دھاردار چیز بسم اللہ پڑھ کر چلایا اور اسے لگا، خون بہہ گیا، چاہے آپ نے پکڑ کر ذبح کیا یا نہیں کیا، اس جانور کو بھی آپ کھا سکتے. اس کے برعکس آپ نے کسی شکار پر بندوق کی گولی استعمال کی یا گلیل کی گولی استعمال کی اور اس بندوق کی گولی کے دباؤ سے مرا، گلیل کی گولی کے دباؤ سے مرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مردار ہے، اسے آپ نہیں کھا سکتے. جس مردار کو کھانا جائز نہیں ہے اس مردار کو بیچنا، خریدنا یہ بھی جائز نہیں. ایسی اس مردار سے کسی چیز کو نکال کر پاکیزہ چیز کے اندر استعمال کرنا یہ بھی جائز نہیں. کاروبار کرنے والے وہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ مر گیا، ہم اسے کھا نہیں سکتے، کسی مسلم کو کھلا نہیں سکتے، لیکن وہ کبھی کبھار یوں کرتے ہیں کہ غیروں سے اسی مردار کو بیچ دیتے ہیں. نہ اس مردار کو آپ کے لیے بیچنا جائز ہے اور نہ ہی اس مردار کو کسی سے خریدنا جائز ہے. یورپین جو صابن وغیرہ یا کولگیٹ وغیرہ جو آتے ہیں
ہمارے ملک کے اندر بہت ساری چیزوں کے اندر مردار کی چربی کا استعمال کا امکان ہوتا ہے کہ مردار کی چربی اس کے اندر استعمال کی گئی ہوگی. اگر ایسا آپ کو لگے تو فقہا نے لکھا ہے کہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ ایسی چیز کو نظر انداز کر دیں، بالکل ہی استعمال نہ کریں. کچھ سال پہلے، اب نہ معلوم کیا حال ہے، دوسرے ملکوں سے پنیر تیار ہو کر آتا تھا. مردار کی ایک خاص چیز اس کے اندر ڈالی جاتی تھی اس کی بقا کے لیے کہ بہت دنوں تک یہ باقی رہے. عربی والے اس لفظ کو انفحا کے لفظ سے یاد کرتے ہیں، وہ نامعلوم ہماری زبان میں کیا ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ چونکہ کمپنی صاف لکھ کر بھیجتی تھی کہ مردار کی یہ چیز اس پنیر کے اندر استعمال کیا گیا ہے اس کی بقا کو اور بہت دنوں تک باقی رکھنے کے لیے، اس لیے فقہائے کرام نے بالاجماع اس پنیر استعمال کرنے کو منع کر دیا. تو مردار کو کھانا بھی حرام ہے، اس کا بیچنا بھی حرام ہے، چاہے آپ اپنوں سے بیچیں چاہے غیروں سے بیچیں. ایسے ہی خریدنا بھی حرام ہے، چاہے اپنوں سے خریدیں یا غیروں سے خریدیں. ایسی اس مردار کی کوئی چیز اگر کسی پاک چیز میں استعمال ہو تو اس کی حرمت اس پاک چیز کے اندر بھی آئے گی، اس کا بھی استعمال کرنا ناجائز ہے. اس کے علاوہ جو سمندری شکار ہیں، قرآن پاک کی ایک آیت ہے احل لکم صید البحر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مردار ہمارے لیے حلال ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. مردار مچھلی کھا سکتے لیکن وہ مچھلی جو پانی میں مر کر پانی کے اوپر آ گئی ہو، اس مچھلی کو کھانا فقہا نے ناجائز قرار دیا ہے، جسے فقہ کے اندر سمک طافی کے نام سے جانا جاتا ہے. وہ مری پانی کے اندر اور پانی کے اوپر بس آ گئی. اچھی بات ہے، آپ پوچھ لیں مچھلی والے سے کہ بھائی یہ پانی میں مری ہوئی لے کر آئے ہو یا زندہ نکالے ہو، تمہارے یہاں مری ہے تب تو ٹھیک ہے. ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گردہ اور جگر یہ ایک خون کی قسم ہے، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا ہے. تو آپ مری مچھلی کھا سکتے، ٹڈی کھا سکتے، گردہ اور جگر کھا سکتے ہیں. ان ساری چیزوں کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ تو اور کوئی بھی شکار جو مر چکا ہو جسے آپ ذبح کر کے کھاتے ہو، مر جانے کی وجہ سے اس کا کھانا اور استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہوگا. انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر مردار کو حرام قرار دیا ہے. 8ویں پارے کی ایک آیت ہے، وہاں پر ایک شرط لگائی گئی ہے الا طاعم یطعمہ، مردار کا وہ جز کھانا حرام ہے جسے کھایا جاتا. اگر کسی مردار کا آپ ہڈی استعمال کر رہے ہیں، اس کا بال، اس کا اون استعمال کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردار کی ہڈی اور اس کا بال اور اون استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے.
والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ. ایک دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون کو حرام قرار دیا. خون سے مراد وہ بہتا ہوا خون. جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ایک خون کا بہاؤ ہوتا ہے ذبح کرنے کی جگہ سے، اسے کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں دم مسفوح، بہتا ہوا خون. اس خون کا استعمال کرنا، اسے بیچنا، اسے خریدنا اور جگہوں میں اسے استعمال کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے. ذبح کرنے کے بعد جو خون بہہ جائے وہ تو حرام خون چلا گیا، لیکن کبھی کبھار آپ کو دیکھنے میں لگتا ہوگا کہ گوشت جو ہم نے لیے ان گوشتوں کے ساتھ بھی کچھ خون کے قطرات لگے ہوئے ہیں. وہ خون حرام نہیں ہے، اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. بہتا ہوا خون حرام، گوشت کے ساتھ جو خون لگا ہوا ہے وہ خون حرام نہیں، جو بہے وہ حرام. یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ مچھر، وہ مکھی جسے آپ مارتے ہیں اور آپ کے کپڑے پر خون کا دھبا آتا ہے تھوڑا بہت ہی صحیح، یہ بہنے والا خون نہیں ہے، اس لیے یہ خون ناپاک نہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ کا کپڑا خراب لگے تو آپ دھو لیں، ورنہ یہ نجس چیز نہیں ہے. یہاں ایک دوسرا مسئلہ متعلق ہے. دم مسفوح، ایسے خون کا استعمال کرنا، خریدنا، بیچنا سب منع کر دیا گیا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ کسی شخص کو ہماری خون کی ضرورت پڑتی ہے کہ اسے خون دیا جائے، ورنہ پھر اس کی زندگی بالکل خطرے میں ہے. فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایسا مرحلہ آ جائے کہ آپ کو خون دینے کی ضرورت ہے، 3 شرطیں وہاں لگائی ہیں. نمبر 1، اضطرار کی حالت ہو کہ جسے خون دینے آپ جا رہے ہیں اگر نہ دیا جائے تو خطرے سے خالی نہیں ہے، جان خطرے میں. دوسری شرط، اس خون کے علاوہ کوئی دوسری دوا اس موقع پر کارگر نہیں ہو سکتی. تیسری شرط، خون دینے کے بعد عادتاً ایسا ہوتا ہو کہ شفا کا ملنا یقینی ہے. اگر یہ تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں تو فقہاء نے لکھا ہے کہ بلڈ اور خون آپ دے سکتے ہیں، اور اگر اس کی جان خطرے میں نہیں ہے یا ایسی اس خون کی جگہ پر دوسری دوا مل رہی ہے یا پھر خون دینے کے بعد نہیں لگتا ہے کہ یہ بچ جاوے گا، تو پھر آپ کا خون دینا بالکل جائز نہیں ہوگا. ہمارے اور آپ کے خون کی 2 حیثیتیں نظر آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک انسانی چیز ہے جس کا خرید و فروخت اللہ تبارک و تعالی نے منع کر دیا ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہ خون نجس چیز ہے. اگر ہم دیکھیں کہ یہ انسانی چیز ہے جس کو خریدنے سے اور بیچنے سے اللہ تبارک و تعالی نے منع کر دیا ہے،
فقہا نے اس قسم کا ایک مسئلہ تلاش کیا ہے. آپ کے خون کو نکالنے کے لیے کاٹ چھانٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. بہت زیادہ ہوگا انجیکشن سے تھوڑے بہت درد کے ساتھ وہ آپ کا خون آسانی سے نکال لے گا. فقہا نے لکھا ہے کہ یہ ویسی ہو گیا جیسا کہ عورت کے جسم کا دودھ آسانی سے بچہ نکال لیتا ہے. اس مسئلے پر غور کرتے ہوئے فقہا نے لکھا ہے کہ انسانی خون کا دوسرے کے بدن میں تبادلہ کرنا اور پہنچانا یہ بالکل ویسی ہے جیسا کہ بچہ کا اپنی ماں کے پستان سے دودھ کو نکال لینا. یہ مسئلہ بھی سمجھنے کے لائق ہے. وہ بچہ جس ماں سے جنا ہے ماں پر فرض اور واجب ہے اس بچے کو دودھ پلانا. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر وہ ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا رہی ہے تو گویا کہ یہ کہا جاوے گا کہ اس کا رزق اس کے جسم میں ہے اور بچے کو اس رزق سے یہ روک رہی ہے. پھر تو ہم کہتے ہیں کہ ایسی ماؤں کو پھر اپنے بڑھاپے کے زمانے میں بچوں سے خدمت کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. جس گونگے بچے کو، جس نااہل بچے کو جو بول نہیں سکتا، جو کچھ کہہ نہیں سکتا، سارا کام اپنی ماں کو رو رو کر ہی بتاتا ہے، پیٹ بھرنا ہوگا وہ روے گا، ماں سمجھ بھی رہی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنا دودھ نہیں پلا رہی ہے، تو پھر اس ماں کے بارے میں یہی کہا جاوے گا کہ وہ جب اپنے بڑھاپے کو پہنچے گی تو اس بچے سے خدمت کی امید ذرہ برابر نہ رکھے. فقہا نے واجب قرار دیا ہے دودھ کو پلانا. خون کی ایک دوسری حیثیت ہے کہ خون نجس ہے. نجس چیز کا لین دین ابھی میں نے بتایا کہ شریعت نے مکمل طریقے پر منع کر دیا ہے. فری میں بھی آپ یہ کام نہیں کر سکتے. چہ جائے کہ اپنا خون آپ بیچ دیں، چہ جائے کہ آپ خون کسی سے خرید لیں، لیکن جان کی قیمت کہیں کچھ اور ہے. اس لیے فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ اضطرار کی حالت ہو کہ اگر ہم خون نہیں دیتے ہیں تو جان خطرے میں ہے. خون کے علاوہ کوئی دوسری دوا اب کارگر یہاں پر نہیں ہے. ایسے ہی خون اگر ہم دے دیں گے تو بچنا اس کا یقینی ہے، عادتاً ایسا ہوتا ہے کہ بچ جائے گا. یہ تینوں شرطیں ہیں تو باوجود کہ خون یہ آپ کا اور ہمارا نجس ہے، لیکن فقہا نے دوسروں کو دینے کی اجازت دے دی. ایک کیمپ لگتا ہے بلڈ ڈونیشن کے نام سے. ڈاکٹروں کا بھی عجیب و غریب ریسرچ ہے. 3-4 مہینے کے بعد، ہر 3-4 مہینے کے بعد آپ اپنا خون جمع کریں گے، آپ صحت یاب رہیں گے. نامعلوم کہاں تک صحیح ہے، وہی صحیح جانتے ہیں. لیکن مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ جب خون دینے کے لیے گئے تو گفٹ میں آپ کو پنکھا دے دیا جاتا ہے، یہ لیتے جائیے. ڈنر سیٹ دے دیا جاتا ہے اور طرح طرح کے انعامات آپ کو دے دیے جاتے ہیں. فقہائے کرام نے لکھا ہے بلڈ ڈونیشن کا کیمپ لگانا جائز ہے، لیکن اس طرح کا اعلان کر دیا جائے کہ آپ اگر خون ڈونیشن کریں گے تو آپ کو یہ چیز گفٹ میں دی جاوے گی، یہ چیز گفٹ میں دی جاوے گی. اس طرح کا اعلان کرنا جائز نہیں ہے. اعلان کرنا تو درکنار،
ایسا ذہن میں بھی نہیں آنا چاہیے کہ خون ہم دیں گے تو ہمیں یہ مل سکتا ہے، یہ بھی ناجائز۔ البتہ کبھی کبھار کسی کو کچھ گفٹ کے طور پر مل جائے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ اس کی شہرت کسی اعتبار سے نہیں ہونی چاہیے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر مردار کو حرام قرار دیا ہے، والدم اور دم مسفوح کو حرام قرار دیا ہے، ولحم الخنزیر، تیسری چیز خنزیر کا گوشت، اسے بھی حرام قرار دیا ہے۔ ہمارے درمیان کچھ جانور ایسے ہیں جو کھائے نہیں جاتے، لیکن شرعی طریقے پر اگر اسے ذبح کر دیا جائے تو کھانا تو جائز نہیں ہوئے گا لیکن پاک ہو جائے گا۔ آپ میرے مسئلے کو سمجھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کتے کو ذبح کر کے آپ کہیں کہ یہ کھانا جائز ہو گیا، نہیں۔ جو جانور کھائے جاتے ہیں، آپ اس جانور کو شرعی طریقے پر ذبح کریں گے تو کھانا جائز۔ کچھ جانور کھائے نہیں جاتے لیکن شرعی طریقے پر اسے ذبح کر دیا جائے تو وہ جانور پاک ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں خنزیر کے گوشت کا نام لیا، اس سے صاف اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ خنزیر کو اگر شرعی طریقے پر ذبح بھی کر دیا جائے تب بھی اس کا گوشت پاک نہیں ہوگا۔ خنزیر اپنے تمام اجزاء کے ساتھ، چاہے آپ جو بھی کلمہ پڑھ کر ذبح کریں، تمام اجزاء کے ساتھ ہڈی وغیرہ سب اس کا ناپاک اور نجس ہے۔ ہدایہ کی ایک عبارت مجھے ملی، اس کا بال چمڑے کی سلائی کرنے کے لیے فقہا نے استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن اب اس سے بھی بہتر دھاگے آ رہے ہیں، تو اب مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان بالوں کا استعمال نہ کر جو اچھے دھاگے اور مضبوط قسم کے دھاگے آ رہے ہیں ان بالوں کو استعمال کیا جائے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خنزیر اپنے تمام اجزاء کے ساتھ نجس ہے اور حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، ایک چوتھی چیز، جانور کو آپ ذبح کریں اللہ کا نام لے کر نہیں، غیر اللہ کا نام لے کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا۔ ایسی ایک اور شکل ہے کہ نام تو آپ اللہ کا لے لیکن اس جانور کے ذریعے سے تعظیم اور اکرام کسی مہمان کی ہو تو وہ بھی ناجائز اور حرام، جسے فقہائے کرام غیر اللہ کا تقرب، کہ ہمارے یہاں مہمان آیا اس کی تعظیم میں ہم نے ایک جانور کو ذبح کر دیا، تو ہوتا یہ ہے کہ نام تو اللہ کا لیا جاتا ہے لیکن اس جانور سے تعظیم کس کی ہوئی؟ مہمان کی۔ ایسے جانور کا کھانا بھی حرام۔ ایک تیسری شکل ہے، اسے خوب اچھی طرح سمجھیے گا۔ مہمان آیا، جانور کو ہم نے ذبح کیا اللہ کا نام لے کر، ارادہ مہمان کی تعظیم نہیں ہے، مہمان کی ضیافت، مہمان نوازی۔ اگر یہ ارادہ ہو تو یہ شکل فقہا نے لکھا ہے کہ جائز۔ تو جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، دوسرے کا نام لے کر ذبح کیا جائے، یہ بھی حرام۔ جانور پر نام اللہ کا لیا جائے لیکن تعظیم کسی مہمان کی ہو، غیر اللہ کا تقرب ہو، یہ بھی حرام۔
البتہ مہمان کی مہمانداری ہو، ضیافت ہو، تو پھر اللہ کا نام لے کر اس جانور کو ذبح کرنا جائز۔ ایک اور شکل ہماری اور آپ کی نظروں سے گزرتی رہتی ہے۔ ہمارے بھائیوں نے کچھ جانوروں کو راستے میں یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نام پر اسے وقف کر دیا۔ ایسی خود جو ہمارے اپنے ہیں، کسی مزار پر جا کر، کسی قبر پر جا کر مرغی وغیرہ اور جانور وغیرہ ان کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ جانور جو چھوڑے گئے ہیں، جن کے بارے میں یہ سمجھا گیا ہے کہ یہ اللہ کے لیے وقف ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ان جانوروں کا استعمال کرنا مالک کی اجازت لے کر آپ کے لیے جائز ہوگا۔ چاہے کان کٹے ہو، چاہے جو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بھائیوں نے جس جانوروں کو چھوڑا ہے، وہ سامنے والے کو کہہ دیتا ہے کہ میں نے تو اسے چھوڑ دیا، البتہ تمہیں اختیار دے دیا، اس جانور کو جو چاہو کرو۔ مزار والے کو بھی کہہ کر آتا ہے، قبر والے کو بھی کہہ کر آتا ہے، میں نے اس مرغے کو اس قبر کے لیے چھوڑ دیا، اب تم یہاں کے مزاری ہو، تم جو چاہو اس مرغے کو کرو۔ اگر وہ مزاری اس مرغے کو آپ سے بیچ دے، یا جس جانور کو چھوڑا گیا ہے، جسے اختیار دے کر چھوڑ دیا گیا کہ تم جو چاہو کرو، وہ شخص اس جانور کو آپ کے ہاتھ سے بیچ دے، آپ اس جانور کو خرید کر اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ یہ چار چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام بتایا۔ مردار کو حرام بتایا، بہنے والے خون کو حرام بتایا، خنزیر کو حرام بتایا، اور جس جانور پر اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو، کسی دوسرے کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، اس کو بھی حرام بتایا۔ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا آدٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چاروں چیزیں تو حرام ہو گئی، لیکن ایک شخص ایسا ہے جو اضطرار کی حالت میں ہے، کچھ کھانے کو نہیں ہے، مردار ہی مل رہا ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے 3 شرطوں کے ساتھ اس مردار کو، جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، 3 شرطوں کے ساتھ استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ نمبر 1، اضطرار کی حالت میں ہو کہ نہیں کھائے گا، جان خطرے میں ہے۔ نمبر 2، مزے لے کر کھانے والا نہ ہو کہ کھاتا جائے اور مزہ لیتا جائے۔ نمبر 3، جتنی مقدار میں صرف جان اس کی بچ جائے، بس اتنی ہی مقدار استعمال کرے، اس سے زائد استعمال نہ کرے۔ یہ تینوں شرطیں لگیں گی تو جسے حرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے، اس حرام کو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ یہی مسئلہ اس وقت آتا ہے جبکہ کسی شخص کو حرام چیزوں کے ذریعے سے دوا کرانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس سے پہلے بھی 3 شرطیں گزری کہ
آپ بیمار ایسے طریقے پر پڑے ہیں کہ اس حرام چیز کے علاوہ اب کوئی دوسری چیز آپ کے لیے کارگر ہے نہیں. اگر وہ استعمال نہ کی جائے تو آپ کی جان خطرے میں ہے. ایسی یہاں پر یہ بھی شرط لگائی جائے گی کہ جتنی مقدار میں آپ کی جان بچ جائے اتنی ہی مقدار میں اس حرام سے آپ کا علاج ہوگا. ایسے ہی وہ علاج اگر آپ کے لیے سکسیس ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر وقت اسی کے ذریعے سے آپ علاج کرتے رہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ کے قریب کے کچھ لوگ آئے جنہیں ارینا والوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. انہوں نے آ کر اسلام کو قبول کر لیا لیکن مدینے کی آب و ہوا ان کو سوٹ نہیں آئی. استسقا کی بیماری ہو گئی, پیلے پڑ گئے, پیاس بہت شدت کے ساتھ لگتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے سے تم لوگ باہر نکلو, صدقات کے اونٹ وہاں پر ہویں گے, ان کا جا کر دودھ پیو اور ان کا پیشاب پیو. اس حدیث کے اندر ایک حرام چیز کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کرنے کا حکم دیا, وہ یہ ہے کہ جا کر جانوروں کا پیشاب پیو. فقہا نے لکھا ہے کہ حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام چیزوں کے اندر کوئی شفا نہیں ہے. یہ حدیث جو بتا رہی ہے کہ پیشاب پینے کی اجازت دے دی گئی تھی انہیں, اس کا مفہوم صرف اتنا ہے کہ اس پیشاب میں شفا ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم کو بتا دیا تھا کہ شفا بس یہیں پر ہے ان لوگوں کے لیے, اس لیے وہاں ان کی اجازت تھی, ورنہ تو ہر وقت حرام چیزوں کے ذریعے سے شفا حاصل کرنا یہ جائز نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صاف فرمایا, استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر من, پیشاب سے بچو کیونکہ قبروں کا عذاب اکثر و بیشتر پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد, جو پریشان حال ہو جائے, جان خطرے میں ہے, تو اس حرام کو بھی استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے. ایک شرط کہ بالکل جان خطرے میں ہو, دوسری شرط کہ وہ مزے لے کر استعمال کرنے والا نہ ہو, تیسری شرط کہ وہ بس جان بچانے کے بقدر ہی استعمال کرے, پورے طریقے پر اپنے پیٹ کو نہ بھر لے. فلا اسم علیہ, عجیب و غریب یہ آیت ہے. جس حرام کی اجازت دے دی گئی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اسے استعمال کرنے سے گناہ ہی نہیں ہوگا. نہیں, فی الوقت اجازت دی گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ چیز پہلے حرام تھی اور اب حلال ہو گئی, نہیں, وہ اس وقت اجازت دے دی گئی ہے, ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہی ہے. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا معاف کرنے والا, رحم کرنے والا. سبحان اللہ.